Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں کہ روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آئے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ یعنی اللہ پاک کے ذکر کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اس سے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا، یعنی کہ سوکھ کر زبان پیاس سے باہر تھی اور وہ حوض پر پانی پینے جاتا مگر اسے پانی نہ ملتا۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کی پیاس بجھا دی۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں سے دھتکار دیا جاتا تھا، بھگا دیا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی فرض غسل جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ نیکی آ گئی اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس پہنچا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے، تو اس کے حج اور عمرے آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھی سلوک کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کر دی، یعنی یہ نیکی اس کے کام آ گئی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا اس نے، یعنی صدقے کی نیکی نے اسے اس پریشانی سے بچا لیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا کی جو نیکی ہے اس نے اس کو بچا لیا اور اس کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ پاک کے درمیان ایک پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق کی جو نیکی تھی وہ کام آ گئی اور اس نے اسے اس پریشانی سے بچایا اور اللہ پاک سے ملا دیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ جہنم میں گرنے سے بچ گیا۔ مزید سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ پاک میرے ساتھ اچھا فرمائے گا،
اچھا گمان ہوتا ہے نا، اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان، اس کا اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان، یہ نیکی آئی اور اسے بچا لیا اور پل صراط سے گزار دیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کرا دیا۔ مزید فرماتے میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے، اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تو تھی وہ نیکیاں کہ جو ان کے کام آئیں۔ مزید کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، یہ بھی دیکھا، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے تھے، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے تھے۔ شرح الصدور کے حوالے سے یہ 20 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی آسانی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے صاحب بھائیو، تقریباً یہ 20 آپ کے سامنے میں نے باتیں بیان کی۔ 18 وہ تھی جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ پاک کی رحمت کس طرح اپنے بندوں کو اپنے دامن میں لیتی ہے اور ایک ایک نیکی کتنی بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نیکی کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ جانے کون سی نیکی۔ اب دیکھیں نا، ماں باپ کی اطاعت یہ کام آ گئی، درود شریف پڑھنا یہ کسی کے کام آ گیا، صدقہ دینا یہ کسی کے کام آ گیا، نماز پڑھنا یہ کام آ گیا، فرض غسل ادا کرنا یہ کام آ گیا، سخاوت کام آ گئی، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا کام آ گیا، اللہ کی یاد میں رونا کام آ گیا، ذکر اللہ کرنا کام آ گیا، خوف خدا کام آ گیا۔ ارے یہ الگ الگ تھی، کس کے کون سی نیکی کام آ گئی، کس کے کون سے نیکی کام آ گئی۔ اور یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ اللہ پاک کو کس کی نیکی زیادہ پسند آ جاتی۔ کسی کی نیکیوں کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، کیا پتہ اس کی بھی نیکیاں کام آ جائیں۔ کسی کی نیکیاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی سوائے رب کو، کیا پتہ اس کی نیکی سب کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مگر اتنا ضرور ہے میرے پیارے صاحب بھائیو، اگر اللہ پاک نے آپ کو مجھے بخشنے کا ارادہ فرما لیا نا تو بس وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں تلاش کرتی، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، بس میرے بندے کو میں بخش دوں۔ اب دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب آپ سوچیے، جو کتے پر رحم کرے اس پر اتنی رحمت، تو جو اللہ پاک کے بندوں پر رحم کرے اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے، اس پر رحمتیں کتنی برسیں گی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت بخشی گئی، ماں باپ کو پانی پلانے والے پر کیسی رحمت آئے گی، ایک دوسرے کو پانی پلانے والے کو کیسی رحمت آئے گی۔ یعنی ایک تکلیف دور کی، ایک کتا تکلیف میں تھا، اس کی تکلیف دور کر دی گئی، اللہ پاک نے اس پر رحمت کر دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، اللہ پاک اس سے راضی ہو کر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، بخاری کی حدیث بھی سنائی، میں نے کو مسلم شریف کی حدیث سنائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تقاضے یعنی قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ، یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ اس کا قرضہ نکلتا تھا، وہ قرضہ مل نہیں رہا تھا، مگر اگلا نرمی کر رہا تھا، مانگنے میں شدت یا مانگنے میں اس نے سختی نہیں کی، نرمی کی، دے دے گا۔ اس کی نرمی اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے بخش دیا۔ بس میزان عمل پر بندہ کھڑا ہوتا ہے، نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو ایک نیکی کہیں سے آتی ہے اور اس کا وزن بھاری کروا دیتی ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔
اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت میرے پیارے سمجھو بہت بڑی ہے۔ ہمیں کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹی سی چھوٹی نظر آنے والی نیکی جنت میں داخلہ کرواتی نا، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا نظر آنے والا گناہ یہ جہنم میں داخل کروا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ پاک کو ہماری کون سی نیکی اللہ کو راضی کر دے گی، ہمارا کون سا گناہ اللہ پاک کو ناراض کر دے گا۔ اب یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ عموماً باتیں ہوتی ہے آخرت کی سوچ کے تعلق سے، اس کا تعلق آپ کے کاروبار سے یوں نہیں ہے کہ جناب میں کوئی ایسی بات کرو کہ آپ کی کاروبار بڑھ جائیں گے، آپ کی ارننگ ہو جائے گی، آپ کا گھر یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ اس موضوع کو نہیں ہے۔ یہ تو دن رات ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ یہ نہیں رہے ہوتے جو ہماری زندگی کا جو مسنگ ہے نا، اگر ہم گیپ اینالائز کریں، ہماری زندگی کے ایک مسنگ ایریا کو اگر ہم ڈسکس کریں کہ یار کون سی چیز میری زندگی میں مس ہے، کون سی چیز نگلیکٹ ہے، کون سی چیز نظر انداز ہے، میں کس پر غور نہیں کر پا رہا، پورا دن گزر جاتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ یہ باتیں نیکی، ثواب، اچھی عبادت کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں نا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا، ابھی سنا کہ ایک شخص کا حسن اخلاق اس کو بچا گیا، اچھے اخلاق۔ تو یہ نیکی کے کام، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، ہمیشہ نیکی کے کام کرنے میں اپنے اندر چستی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ باتیں بیان بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر نیکی کی طلب پیدا ہو، نیکی کی خواہش پیدا ہو، نہیں یار یہ بھی نیکی ہے، نہیں یار یہ بھی نیکی ہے، یا یہ بھی نیکی ہے، معاف کر دینا بھی نیکی ہے، درگزر سے کام لینا بھی نیکی ہے، غصہ پی لینا بھی نیکی ہے، بیوی شوہر کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرے نیکی، شوہر بیوی کے شریعت کے دائرے میں رہ کر حقوق ادا کرے نیکی، حتیٰ کہ بیوی کو پانی پلانا نیکی، بیوی شوہر کے ساتھ بھلائی کرے نیکی، اور شوہر کی دلجوئی اور شوہر کی خوشی کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کرے تو نیکی، شوہر اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے، حسن اخلاق کے لیے اپنی بیوی کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے تو نیکی۔ آپ سمجھ رہے یہ نیکیاں؟ ایک نیکی ہم نے اس میں یہ سنی جس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک نے اسے پریشانی سے بچا لیا، اللہ پاک کی اس کو رحمت پانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی نیکی ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، اتنی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، گھر میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی ہم باہر سے گھر میں داخل ہو رہا، ابھی یہاں سب گھر ہی جائیں گے نا، اب گھر میں داخل بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے گھر والوں کو سلام کیا، گھر میں داخل ہونے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، نیکی۔ گھر کے کچھ کام کاج بھلائی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے، سرکار کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے کیا، کہ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اس طرح حصہ لیتے تھے جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ سب نیکیوں کے کام ہیں۔ اچھا، اولاد بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا کام کیا، نیکی۔ بچے کا دل خوش کیا تو نیکی، بیوی کا دل خوش کیا تو نیکی۔ اب شیخی شور آیا، بیوی نے مسکرا کر منہ دیا، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھی نیت ہوگی۔ اب اس کو آگے پیسے چاہیے، کوئی بینک بیلنس چاہیے، کوئی اس کو سونا ہونا چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، تو ایک الگ بات ہے، مگر یہاں مین ہے نیت، کہ نیت کیا ہے کہ یہ بازار سے آئے ہیں، کام کاج سے آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہوں گے، میں ابھی فی الحال ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک تو کروں، اگر کوئی سی بات کرنی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے بات کر لیں گے۔ وہ بھی گھر پہ آیا ہے تو وہ بھی گھر پر آ کر مسکرا کر بات کرے، وہ بھی گھر پر آئے تو مسکرا کر وہ منہ دے۔ ایک دوسرے کی دل جوئی کا سامان، ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں، دل جوئی کا سامان، ایک دوسرے کو خوش کرنے کا سامان، ایک دوسرے کو راضی کرنے کا سامان، کہ اس میں اللہ پاک کی رضا ہو۔ غور سے سنیے گا، فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ بچوں کو خوش کرے، انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ جنت مقام ملے گا۔ ایک ہے دار الفرح یا بیت الفرح، یہ ان کو ملتا ہے جنت میں جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔
سب شریعت کے مطابق ہوگا. یہ مطلب خلاف شریعت تھا کہ چلو بیٹا تیرے اس میں چل بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں، نہیں، یہ بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور اپنے بچے کو بھی مروا رہا ہے. یہ سب کے سب جو کام ہے نا، یہ شریعت کے مطابق ہے. آپ گھر میں ہیں، سنتیں سکھا رہے ہیں، سنت آداب سکھا رہے ہیں، کھانے پینے کی سنت آداب گھر میں سکھا رہے ہیں، بچے کو سنت آداب گھر میں سکھا رہے ہیں. ایک گھر کے اندر نیکی کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے. گھر میں اس آیت کریمہ پر عمل ہی کرتا رہے. بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، سنت اور آداب سکھاتا رہے. اب یار بچے کو کیا بتائیں یار، بچوں کو اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائیں، بزرگان دین کی کرامات بتائیں، نیک لوگوں کے واقعات بتائیں، شریعت و دین کی باتیں بتائیں، اخلاق. اب اپنی ہم اسٹوریاں سناتے ہیں نا، ہم آئے تھے 1965 میں، تمہیں کیا پتا یہاں کیا تھا. بھائی بچے کو نہیں پتا کیا تھا بھائی. اب وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک دوبارہ وہی کیسٹ ریپیٹ ہوتی ہے. اب اپنے واقعات بھائی جان کب تک سناتے رہو گے؟ بچے کو اللہ اور کے رسول کی باتیں سناؤ نا یار. اپنی کہانیاں سنائیں، محنت کر، کچھ بن جا، دیکھ ہم نے کتنی محنت کی تھی. ٹھیک ہے ایک بار بتا دیا، اب کتنی بار بتانا ہے یار. پھر بچہ بولتا، بچہ ہمارے پاس بیٹھتا نہیں. بچہ کہاں سے بیٹھے گا؟ بچے کو پتا ہے جب بھی بیٹھوں گا ایک ہی کیسٹ چلے گی 1965 کی، وہ 1.5 گھنٹے کا کیسٹ ہوگا. تو بچہ بولے گا ابو جاؤ. اچھا بعد ہوگا کیسٹ سنتے بچہ سو جاتا ہوگا، اور آپ کو یقین دلاؤ 5 منٹ بات کرے اس کے بعد بیٹا آپ سنا تو پوری کیسٹ آپ کو سنا دے گا. وہ یاد ہو گئی میرے کو. تو آپ اس کو اپنے واقعات کب تک سنائیں گے؟ یا پھر بیٹھ کر ماں کی برائی کرے گا، تمہیں کیا پتا میں اس کے ساتھ کیسے رہ رہا ہوں. تو ماں کے پاس جائے گا تو ماں بولے گی تجھے کیا پتا میں اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہوں. دونوں سے 2 4 پاؤنڈ لے گا خوشی کرنے کے لیے، دونوں کی 2 باتیں سنے گا. بچے کی موج لگ گئی ہے، تو ماں باپ لڑتے رہیں گے، میرے کو یورو ملتا رہے گا. یہ بچوں کے ساتھ نہ کریں، یہ چیزیں غلط ہیں. یہ سب گناہ کی طرف لے کے جائیں گے، برائیوں کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی گھر میں رہ کر غیبتیں کرتے چپ جا کرتے دوسرے کی. یار محبتوں کے ساتھ رہو نا بھائی، پیار کے ساتھ رہو نا. ایک دوسرے کا عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. ابھی میں نے حدیث سنائی نا، خوش کرنے والی، راضی کرنے والی باتیں آپ کو میں نے سنائی ہے. اب یہ بچوں کے ساتھ یہ باتیں کرنا کوئی اچھی عادت ہے یار. بچوں کے دماغ میں گندگی بھرنا بری بات ہے. بچہ نہ ماں کرے گا نہ باپ کرے گا. یہ میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں. یہ دونوں والدین سمجھ لیں کہ آپ دونوں جو اپنے بچوں کو بیٹھ کر جو اپنے مطلب کہ داستان غم سناتے ہیں نا، الگ الگ بیٹھ کر، ماں اپنے داستان غم سناتی ہے کہ میں کیسے گزارا کرتی ہوں، یا اپنا داستان غم سناتا ہے میں کیسے گزارا کرتا ہوں. یا بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرے، وہ ماں باپ سے دور ہو جائیں گے. یار ہمارے ماں باپ لڑتے رہتے ہیں. ماں باپ کو یہ کام کرنا بھی نہیں، بلکہ ماں باپ کو تو سکھانا بیٹا غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، تہمت کیا ہے. بچہ خدا نہ خاصا گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کو بچانا ہے. یعنی کہ گھر میں نیکی کرنے کے اتنے موقع ہیں آپ کے پاس. میرا خیال ہے شاید عشاء اور فجر تو گھر میں ہی ہوتی ہوگی. مغرب تو چلو اب یہاں تو 4 ساڑھے 4 بجے تو مغرب ہو جاتی ہے. گھر پہنچتے ہوں گے تو عشاء جا تو گھر پڑھتے ہوں گے آپ. فجر گھر پہ ہوتی ہوگی. اگر یہ مسجد وغیرہ کا اتنے آسانیاں نہیں ہیں تو بچے کے ساتھ فجر پڑھیں، بچے کے ساتھ عشاء پڑھیں، بچے کے ساتھ قرآن پڑھیں. آپ بولے گے یار اور کیا کریں، آتا نہیں ہم کو اتنا، تو آن لائن پڑھیں. خود بھی آن لائن قرآن کریم پڑھیں، بچوں کو بھی آن لائن قرآن کریم پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو بھی آن لائن قرآن کریم پڑھائیں. یعنی اگر آپ نیکی کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، سب سے پہلا تو یہ نا کہ میری سوچ بھی تو کہ نیکی کرو. اب میں گھر میں جاتے ہی جوتے وہاں پھینکوں، ساکس وہاں پھینکوں، ریموٹ دو، فلمی ڈرامے دیکھنا شروع کر دوں، ٹائم پاس میرا ٹی وی کے سامنے ہو رہا ہے، ٹائم پاس سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، تو پھر تو بس اللہ پاک رحم فرمائے. یہ گناہوں بڑی زندگی سے نجات حاصل کرے. یعنی یہ میں آپ کو گھر کے اندر کا بول رہا ہوں نا، باہر کا ماحول، بلکہ گھر کا ماحول تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. کوئی گورنمنٹ تو نہیں کہہ رہی ہے کہ ٹی وی پہ یہ نہیں دیکھو گے تو تمہارا پرمٹ کینسل ہو جائے گا، تمہارا ویزا کینسل ہو جائے گا، تمہارا پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا. گورنمنٹ تو نہیں کہہ رہی نا آپ لوگوں کو. بس گھر کے اندر ماحول کون بناتا ہے؟ میں دونوں کو بات کر رہا ہوں. بیوی کہتی ہے آپ کا کام تھا گھر میں ماحول بنانا. تو جن کے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے تو کیا ان کے بچے نیک نہیں بنتے؟ میں نے اولیاء کرام کی سیرت جو پڑھی ہے نا، اس میں کئی اولیاء کرام ہوئے ہیں، کئی محدثین ہوئے ہیں، کئی علماء وہ ہیں، کئی مفسرین وہ ہیں جن کے والد بچپن میں چلے گئے، ماں کی تربیت انہیں عالم دین بنایا ہے. آپ پڑھ لیں کتابیں.
بلکہ میں پچھلے دنوں ہمارے جو جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ہے، دارالعلوم جو عالم بنانے کا ادارہ ہے، اس کے کئی میں نے ہمارے مدنی جو ہمارے علماء کہلاتے ہیں ان کے میں نے وہ ماضی کی یادیں پروگرام کیے، کئی وہ ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب بچپن میں دنیا سے چلے گئے. میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں جس سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ان میں میرے خود میں نے یہ آن ریکارڈ ہے نا، مدنی چینل پہ موجود ہے. ان کے والد صاحب نہیں تھے، ان کی والدہ نے کوشش کر کے حافظ اور عالم بنایا ہے. غربت میں پیسے بھی نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے، تو ماں یہ نہ سوچے کہ باپ کرے گا تو ہوگا. اچھا کئی ایسے جن کی ماں نہیں ہے، تو کیا ان کے والد نے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ اور اگر اللہ کے رحمت سے دونوں ہیں تو بھی بچے کی تو مطلب موت لگ گئی نا. دونوں مل کر بچے کی تربیت کرے، بچہ کیسے نیک نہیں بنے گا؟ لیکن بچہ نیک بنے گا کہ پہلے ماں باپ نیکی کی طرف آئیں گے. یعنی دنیا کے کئی ملکوں کے وزٹ کرنے کے بعد، یہ میں چند دفعہ بیان میں نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں کے وزٹ کرنے کے بعد جب اسلامی بھائی اپنے بچوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے سدھریں، تو میں نے ان کی بات جناب میں یہی درخواست کی، ہاتھ جوڑ کے کیسے کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں صحیح ہو جائیں بچے صحیح ہو جائیں گے. آپ دونوں نیک ہو جائیں بچے نیک ہو جائیں گے. اب آپ بولو کہ ہم جیسے ویسے رہیں گے بچے بدل جائیں، یہ خواب ہے، ایسا خواب ہے کہ اس کی کیا تعبیر آپ پائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے. میں نے گھر کے اندر کیسے ماحول کو بنانا ہے، آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کے باہر نہیں. ابھی یہ اس وقت کمپلیٹلی ہاؤس لائف ہے، گھر کی زندگی ہے. نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنا ہے، ٹی وی کے ذریعے گناہ سے بچ رہا ہے، مدنی چینل دیکھے، اپنے سوشل میڈیا کی تباہی و برائی سے بچنا ہے، نیکی کے کام کرے، قرآن پڑھنا ہے، نیکی کرنی ہے، آپس میں بیٹھنا ہے، سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اچھی باتیں کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور ویسے کتنا ٹائم 2 5 6 گھنٹے 2 4 گھنٹے بیٹھے کے بھی سو جائیں گے آپ. اٹھ کر وہی نماز پڑھنی ہے. اللہ توفیق دے تہجد کے لیے اٹھے بچوں کو اٹھائیں. آپ تو جلدی سونے والے ہیں نا، اور فجر کا وقت یہاں ویسے 6 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے، رائٹ؟ اور صبح تقریباً 8:30 بجے تک اس کے اوپر فجر کا وقت جا رہا ہے. تو ٹائم ہی ٹائم ہے یار. ویسے ہی لوگ کہتے ہیں یہاں والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بولتا ادھر والوں کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم ہے کدھر والوں کے پاس؟ ٹائم ہی ٹائم ہے. 5 6 بجے کے بعد تو ویسے ہی آپ کی کوئی زندگی، کوئی معاشی زندگی تو ختم ہو گئی. اب ہون کی کری ہے، خلاص فنش. گاڑی میں بیٹھے گھر چلے جائیں گے. اب آپ گھر سے کتنے بجے نکلیں گے؟ 7 8 بجے. ٹھیک ہے. گھر میں کتنے بجے داخل ہوئے حضور؟ 5 6. میں کہتا 7 بجے. ایک گھنٹہ میری طرف سے لو. ٹھیک ہے. گھر والے ناراض نہ ہو، بھلے میری طرف سے 1 گھنٹہ دے دو ان کو. ٹھیک ہے. کتنے بجے حضور؟ 7 بجے گھر میں داخل. کتنے گھنٹے اب آپ کے پاس کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سوئیں گے حضور؟ 5 6. میں بولا 7 گھنٹے سو. 1 گھنٹہ اور دیا میری طرف سے. کیا یاد کرو گے؟ ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ میری طرف سے سو. 7 گھنٹے سو. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے بچے پھر بھی؟ 5 گھنٹے. کیا کر رہے ہیں 5 گھنٹے؟ دنیا کے مصروف ترین آدمی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ان کے 4 5 گھنٹے نکال کے دوں گا، چند ایک کے سوا. اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں ایسے جن کے پاس ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. اور انہوں نے اپنا ٹائم گھیرا ہوا تھا. آپ کے پاس اتنا وقت ہے؟ کون کہتا ہے وقت نہیں ہے؟ خالی رہتے یار ہم لوگ بڑے بزی نہیں ہیں. بزی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے وقت دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بیماری سے پہلے صحت کو اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. بہت فرصت ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے. پھر آسانیاں ہیں. جہاں سے میں آیا وہاں کبھی نہ پانی ہے، نہ کبھی بجلی ہے، نہ کبھی گیس ہے. زندگی تو وہاں بھی تو گزاری جا رہی ہے، نہیں گزاری جا رہی؟ آپ کے پاس ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا میں ایک سے ایک تکلیف والے ممالک ہیں. لوگ تو وہاں بھی عبادت کر رہے، نیکی کر رہے، گھر میں نیکیوں بھرا ماحول بنا رہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے اتنی آسانی، اتنی سہولتیں دی ہے. اور مین بات میں آپ کو بتاؤں، بات پر یہ میرے بات یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ایک لیٹسٹ واقعہ میرے سامنے آیا ہے. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، لیکن ایک لیٹسٹ بالکل کرنٹ واقعہ سامنے آیا ہے. اس کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. بات پر تھوڑی دیر کے بعد
اگر ہو سکے تو ماں باپ ایک بات آپس میں ڈسکس کیا کرے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت، بیٹا وہ دعا کرتے رہے اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان، یعنی ہماری بات سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو کہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے، اللہ کفر سے بچانا، اللہ کفر سے بچانا، اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے ایمان جدا نہ ہو، یہ گفتگو کرتا رہے، بچے کے ساتھ بیٹھ کر تجدید ایمان کرتا رہے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بچہ پوچھا وہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ پھر بچے کو بتایا بیٹا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایمان والی زندگی کا فائدہ کیا، ایمان پر مرنا کس کو بولتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نکل گئی منہ سے بیٹا جس سے ایمان برباد ہو جائے، اس کو بتائیں کن کی چیزوں سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، کیا کیا دیکھنے سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، یہ مجھے بتائیے ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں، اسپیشلی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اس کے مواقع زیادہ ہوں، چاروں طرف ایک ماحول بنتا ہے نا، آپشنز کم ہوتے ہیں، وہاں بھی اگر والدین اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور یہاں بھی ماں باپ کی ایک ہی رٹ ہو، کماؤ پڑھو، کماؤ پڑھو، کماؤ پڑھو، ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی یہ ضروری ہے۔ فتنوں کے دور کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جو فتنوں کے دور کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، ایسا نازک دور ہوگا، ایمان بچانا اتنا بڑا مسئلہ، اور ایسے میں بندہ پرواہ نہ کرے ایمان کے تعلق سے، بچوں سے بات ہی نہ کرے ایمان کے تعلق سے، یہ درست نہیں ہے۔ میری اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے، بلکہ مدنی چینل پر جو دیکھ اور سن رہا ہے، میں سب سے درخواست کرتا ہوں اللہ پاک سے بھی دعا کرے، یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، کچھ نہیں پتا کب کون سی نگاہ بیک جائے، کبھی کسی کا دماغ خراب ہو جائے، کسی کا دل پلٹ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قرآن میں دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اتنی ایمان کی سلامتی کے تعلق سے باتیں ہیں، اتنی باتیں، اتنے بزرگ ڈرتے تھے، اتنے بزرگوں کو خوف کھائے جاتا تھا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کثرت عصیاں، ہائے خوف دو سکا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ ایمان کی سلامتی اللہ 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 نصیب کر دے کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں، کوئی شخص بھی قابل رشک نہیں سوائے اس کے جو ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا، ورنہ ہم سب کے سر پر ایک بس، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا بنے گا کیا، ہم کسی کے بارے میں سوچتے اگلا لمحہ ہمارا اپنا پتہ نہیں، یعنی بڑے بڑے واقعات یاد آ رہے ہیں اس وقت جب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے واقعات، 20 سال تک فی سبیل اللہ اذان دینے والے ایمان ضائع کر بیٹھے، 20 سال فی سبیل اللہ اذان دینے والے ایمان برباد کر بیٹھے، حج پر جانے والے کسی بد نگاہی کی وجہ سے ایمان برباد کر بیٹھے، کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، اللہ پاک رحم کرے، کوئی عورت کے چکر میں، کوئی کس کے چکر میں، کوئی کس کے چکر میں ایمان برباد کر بیٹھا، ویزا کے چکر میں لوگ ایمان داؤ پہ لگا رہے ہیں، خود بدبختی ہے، یعنی ویزا لگانے کے نام پر خود کو قادیانی کر دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایمان کہاں بچا؟ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے یار، بتائیے کوئی ڈھیروں کا ڈھیر کھڑا کر دے، یہ کیسے مسلمان کے لیے کیسے پوسیبل ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دے کر کچھ لے لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایمان سے چلے جا رہے ایسا جیسے آگ میں ڈال دینا، نہ میرے پیارے اسلام بھائیو نہ، اور ایسے حالات اتنے عجیب و غریب ہے، یہ ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا نہ کیسے کیسے، اب تو جس کو دیکھو آ پڑا ہے میدان کے اندر اسلام و دین سکھانے کے لیے، اور ہماری قوم ہے کہ اسے اسلام و دین سیکھنے کے لیے بیٹھی، اس کا پوری کوشش، اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا، اس کا کھاتا کھلا کدھر ہے، بولتا کدھر سے ہے کس کے ساتھ، اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے دل میں ان کی عظمت و محبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں
اسلام و دین کی بات کرتے تھے، مگر ان کو اللہ پاک کا، اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اور اہل بیت کا اور اولیاء کرام کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے ان کو. بات کرتے ہیں، اوقات نہیں ہے، بات کرتے ہیں، اوقات نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اوقات نہیں ہے. کون بات کر سکتا ہے یار ہم میں سے، آپ سے؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ ہدایت کے تارے ہیں، ایک ہی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. جن کو اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کا شرف دیا، اور ایسا شرف دیا کہ اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا. آدمی بات کرے کسے، ہے کس کی اوقات جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی سی کمزور بات کرے، اہل بیت اطہار کے بارے میں کمزور بات کرے، اولیاء کرام کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں، غریب نواز کے معاملے میں کوئی کمزور بات کرے. آپ کے میرے والد صاحب کو بول دینا کہ تیرا باپ، ہم کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی. یار ابھی کو آپ سے مجھ سے بات کرو، بولے تیرا باپ آیا تھا، آپ کی میری بات سمجھ میں آئے گی؟ یار میرے والد صاحب بولا، آپ کے والد صاحب آئے تھے، آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے، نہیں سمجھ میں آتا. مگر پتہ نہیں کیا ہماری قوم کو لگ گیا کہ ایسی ایسی باتیں کرتے لوگ اولیاء کرام اور بزرگوں کے بارے میں، اور قوم سنتی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. مذہب مہذب اہل سنت ادب سکھاتا ہے، ادب. ہم مطلب کہ اپنے بڑوں سے بات کرتے تو تمیز سے بات کرتے ہیں، اور جب بات ہو اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، انبیاء کرام کی، اور ذکر و رب کریم کا، تو مجھے بتائے کہ زبان کو کس قدر ادب کا غسل دے کر بندہ بات کرے گا. ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں گے. مگر میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، ہم سنتے دیکھتے کیوں ہے سب کو؟ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. خود کو بچاؤ، آپ کی اولاد بھی بچے گی. آنے والا وقت بہت عجیب الارمنگ والا ہے، بہت عجیب الارمنگ والا ہے. پتہ نہیں جو بھی ہم بول رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ بولا بھی جا سکے گا کہ نہیں بولا جا سکے گا، یہ بھی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ گٹر کے پانی کو گٹر کا پانی کہنے پر پابندی لگ رہی ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. یہ حالات ہیں. اب آگے کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمارا ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں، اور اللہ کرے گا ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ بس جنتیوں والے کام کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اس کے لیے بہت مینٹلی طور پر ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. نہیں، غلط. یار پیسہ کسی کو نہیں دیتے کھانا جائے، ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہزار قسم کی احتیاطیں کرتے. دوائی لیتے ہوئے سوچتے کہ ڈاکٹر صحیح تھا کہ نہیں تھا. وکیل لگتے ہوئے سوچتے وکیل صحیح تھا کہ نہیں تھا. دین کی بات سیکھتے ہوئے نہیں سوچیں گے صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے لایا ہے، کدھر سے لایا ہے. آئے دن کو نہیں لایا ہے، حاجی کو نہیں. 1400 سال ہو گئے بزرگوں کی بات سمجھ میں، مطلب جو بزرگوں تک اب تک ہمیں نہیں پہنچی وہ لے آتے، اور ہم بولتے ہاں یار یہ آئے. کچھ تو سوچو یار، کچھ تو سوچو. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ کی سیرت کو پڑھیں، بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں. اور یہ وہ باتیں جو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بتائیں. اللہ پاک نے چاہا ایمان سلامت رہے گا. بچوں کے ذہن میں ڈال دیں، بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ اللہ کی کتاب کون سی؟ قرآن. کون سی کتاب؟ جس سے کسی شک اور شبہ کی گنجائش. یاد کرا دیں، قرآن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش لا ریب فیہ. اور سب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. میرے اللہ پاک نے میرے آقا کو بے عیب پیدا فرمایا، کوئی عیب نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اہل بیت کہ بیٹا یہی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم. 3 باتیں سکھائے. صحابہ کی محبت کہ بیٹا صحابہ ختم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر صحابی یہ نبی، اور محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. اولیاء کرام، غوث العظم، غریب نواز، بزرگان دین، امام اعظم، یہ اولیاء کرام کی باتیں بتائیں انہیں.
یہ ان کا راستہ ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی سیرت پر چلنا ہے، ان کے کردار پر عمل کرنا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے ان کے سیرت۔ ماشاءاللہ کتاب مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے، آپ بولے ہم کو تو مدنی چینل کے سامنے بٹھا دو بھائی، انشاءاللہ مدنی چینل پہ اس کی تربیت ہوتی رہے گی۔ تو اپنی بھی تو کرنی ہے۔ اچھا ہم بھی یہی سوچتے ہیں میرا بچہ حافظ بن رہا ہے، میرا بچہ عالم بن رہا ہے، میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یقین مانے اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن رہا ہے، میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اب اسی والد صاحب کو تعریف بھی کرے، حوصلہ افزائی بھی کرے، شاباشی بھی دے، وہ کان میں پوچھے گا آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ دیکھ کر قرآن پڑھ لیتے ہو آپ؟ اسے کان میں الگ سے پوچھنا چاہیے، آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ آپ دیکھ کر قرآن پڑھ لیتے ہو؟ ماشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، بہت بہت مبارک۔ آپ کو تو نماز پڑھنے آتی ہے؟ اب یہ اپنے دوسرے کان میں بولے یار میرے کو نہیں آتی، بچے کو بھی نے لگا دیا ہے، بچہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ آپ کو اپنے بارے میں نہیں خیال آتا کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی قرآن سیکھوں؟ کیا میں یوں قبر میں اتر جاؤں گا کہ مجھے قرآن بھی صحیح پڑھنے نہ آیا؟ میں قبر میں اتر جاؤں مجھے نماز تک پڑھنے نہ آئی، مجھے وضو اور غسل تک کرنے نہیں آیا، میں قبر میں اتر جاؤں؟ بنائے بچے کو عالم بنا، مفتی بنا دو، خود تو اپنے کو نہ آوے۔ وہ نیکی اچھی ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی نیکی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو یہ بھی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے، مگر جو اللہ پاک نے آپ پر اور مجھ پر فرض کیا ہے علم دین سیکھنا، کیا اس کو ہم نہیں امپورٹنس دیں گے؟ یہی بات ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، ان کو نہیں سیکھنا۔ اب وہ لوگ ہم کہاں سیکھیں، ابھی عمر گزر گئی، وقت گزر گیا، وقت نہیں گزرا ابھی، وقت تب تک باقی ہے جب تک سانس باقی ہے۔ آ جائیں علم دین سیکھنے، دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے آپ سب کے لیے، آنے والے بنے اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ جو میں نے کہا گھر کا ماحول ایسا بنا دے، جو میں نے گھر کا ادھر مکے ادھر مدینے گنبد خضرا کی تصویر ہو، ادھر مکہ پاک کی کعبہ شاہ کی تصویر ہو، ادھر اولیاء کرام کے بزرگوں کے مزار کی تصویر، یعنی گھر کا ماحول جو ہے نا یہ بنا، یہ میں وہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اس کو آپ یوں نہ سمجھے یار یہ کس دور میں لوگ چاند پر چلے گا، اپنے کو تو چاند پر جانا ہے یار، زمین پر تو پاؤں ٹکتے نہیں ہے، چاند پر کیا جائیں گے ہم لوگ؟ وہ چاند پر جانا کون سی فضیلت ہے بھائی؟ چاند پر گئے تو کوئی بہت بڑا کام ہو گیا ہے؟ کوئی فضائل ہے چاند پر جانے کے؟ تو دنیا چاند پر چلی گئی تو ہم نے کہا ان کو چاند پہ جانے سے منع کیا ہے؟ ہمیں جو کرنا ہے وہ تو کرے۔ اپنا ایک مسلمان اپنی جو اس کے اوپر لازم ہے وہ نہیں کرے گا مسلمان، تو ایک لازم چیز ہے شریعت نے جو لازم کی وہ تو کرنا ہے نا، تو ہم اس کی طرف آئے اور ہم یہ سیکھیں، یہ کریں، اور گھر کے اندر بالکل صاف ستھرا ماحول رکھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لگے کہ یار واقعی ایک مسلمان کا گھر ہے، ایک عاشق رسول کا گھر ہے، مدینے سے محبت کرنے والے کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ چند گھروں میں جانا ہوا ہے ایسا، اوپر چڑھو تو سامنے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، نیچے تو سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، گھر باتھ روم میں جانے سے پہلے دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میں یہاں کی باتیں کر رہا ہوں، یوکے یورپ کی باتیں، ایسے گھر ہیں، یہی ہیں، کہیں باہر تھوڑی کی بات۔ میں آپ کو کسی اور ملک کی اگزامپل نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو اسی ملک کی اگزامپل دے رہا ہوں۔ میں ایسوں کے گھروں میں گیا ہوں جن کے گھروں میں آج میں نے وضو خانے دیکھے ہیں، گھروں میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یوکے یورپ کی مثالیں دے رہا ہوں، ابھی میں آپ کو پاکستان اور دیگر ملکوں کی مثالیں نہیں دے رہا، وہ یہیں رہ رہے ہیں۔ میں ایسے ایسے گھروں سے ہو کر آیا ہوں جن کے بچے حافظ بن گئے، بچیوں نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ میں ایسے گھروں سے ہو کر آیا ہوں جن کے بچے عالم بن گئے، یہی انہی ملکوں میں۔ بھائی آپ ہی کی طرح ہیں، آپ ہی کی طرح اسی ملک میں رہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا میں وہ راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنے لیے بھی اسی طرح کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا ان کی کیا معاشی زندگی کیا ضائع ہوئی، ان کی فیملی زندگی میں کیا ڈسٹربنس آئی ہے، بلکہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نیکی کے ساتھ جینا نصیب کرے، اور اللہ پاک گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس طرح نیکی جنت میں لے جاتی ہے
اسی طرح گناہ اللہ نہ کرے ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیں، لہذا اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو فرق آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی، اس وجہ سے تجھ پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح ایک اور کے بارے میں آتا ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی، یعنی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اس پر یہ پریشانی آئی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے بتایا، اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا، ٹوتھ پک جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ معاملہ چونکہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہو۔ ایک دن کا حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ یہاں باہر تو بہت سارے حقوق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، پتہ ہے قانون بڑا سخت ہے، ہیومن رائٹس، گھر کے اندر اس میں اسلامی بہن کو بھی ڈرنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق، بچوں کی حق تلافی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بیٹھ کر بلا اجازت شرعی، غور سنیے گا، ماں باپ بیٹھ کر بلا اجازت شرعی بچے کی غیبت کرتے ہیں، حرام غیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ہم جو یہ اس وقت بچے کی بات کر رہے ہیں، میں نے بلا اجازت شرعی کی قید لگائی ہے، اور وہ بچے کی دونوں ماں باپ بیٹھ کر برائیں کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ ان کو کچھ نہیں نکالنا ہوتا، پیٹ ہلکا کرنا ہوتا ہے اور بچے کی برائی کرنی ہوتی ہے، غیبتوں میں پڑتے ہیں۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شوہر بیوی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، شوہر بیوی کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور بیوی شوہر کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے۔ خیانت کے معاملات الگ ہے، میں ابھی اس کو ڈسکس میں نہیں لیتا کہ جو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، مگر حقوق العباد کا معاملہ، پڑوسیوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، آس پڑوس کے تعلق سے، جہاں اٹھتے بیٹھتے سب کے تعلق سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، یہ سب سمجھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کھانا پینا تنکا ذرہ کسی کا رہ جائے، خدا نہ خواستہ اپنے معافی مانگنا رہ گئی اور پھر قیامت کے دن کھڑے ہو گئے تو جائیں گے کہاں؟ پھنس جائیں گے میرے پیارے صاحب بھائی۔ تو ایک ایک بات کا حساب کتاب دیکھنا پڑے گا، جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی کام آتی ہے، اس طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمیں پھنسوا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم چھاپی گئی ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کے جو والیوم 4 ہے، اس کے پیج نمبر 141 پر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد جب 8 نیک عمل کیے جائیں تو اس گناہ کی بخشش یعنی معافی کی امید ہو جاتی ہے۔ اب وہ 8 اعمال کون سے ہیں، ذرا غور سے سن لیں۔ نمبر 1، توبہ یا توبہ کا عزم، یعنی توبہ اور توبہ کا عزم، یعنی کہ بالکل پختہ ارادہ کہ اب یہ توبہ بھی کرنی اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، یہ نیک عمل ہے۔ نمبر 2، گناہ سے باز رہنے کی چاہت، کہ وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے کتنی خوبصورت بات ہے یار،
نمبر 3 عذاب ہونے کا خوف، جو گناہ ہوا اس کا عذاب کا خوف، چند عذاب میں نے بیان کیے نا۔ نمبر 4 مغفرت کی امید کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ 4 اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے، اور مزید یہ جو 4 اعمال تھے جو بھی میں نے بیان کیے یہ الگ، اب 4 کا اعمال جو ہے نا اعضاء سے، یہ 4 عمل جو بیان کیے دل سے اس کا تعلق ہے۔ اب 4 اعمال، 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے نا، خدا نہ خاصا، 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ، یا اللہ میرے گناہ معاف، لیکن توبہ پکی ہو۔ توبہ پکی کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو۔ نمبر 2 70 مرتبہ استغفار کرنا یا 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جانے کی امید ہے۔ 70 بار استغفار کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ پڑھنے کی عادت بنا لے۔ نمبر 3 صدقہ کرنا، اور نمبر 4 روزہ رکھنا۔ یعنی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا جو ہے نا یہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہوا نا وہاں سے ہٹ جائے، وہاں نحوست طاری ہوئی ہے، وہاں سے ہٹ جائے، نیکی کرے۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ نیکی کرنے کی عادت اور گناہوں سے بچنے کا مزاج یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑنا میرے پیارے اسلام بھائیو، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جو کھانا پینا روزگار کمانا وغیرہ جو بھی ایک ہمارے زندگی کا انداز ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن بس آپ ہماری سوچ بدلنی ہے کہ ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن سیکھنا ہے، اس کو درست پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، حرام روزی نہیں کمانا، حلال روزی ہی کمانا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے۔ اس طرح آپس میں نیکی کرنے کی عادت بنائے اور نیکیوں کی دعوت عام کرنے کی عادت بنائے۔ جیسے ہم نے ابھی بیان کے شروع میں سنا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی اس کی پریشانی اور بخشش کا ذریعہ بن گیا نا۔ اب آپ کہیں برائی دیکھ رہے ہیں تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں برائیاں کم تو نہیں ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے وہ برائی کو ختم کر سکتا مگر نہیں کرتا، تو روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص برائی میں مبتلا ہے اور اس کو برائی سے یعنی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو لوگ نہیں منع کریں گے، تو اللہ پاک اس شخص کو اور جو اس کو نہیں روک رہے ان سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو یہاں پر بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی ہمیں ضرورت ہے، نمازوں کی دعوت دینا، اچھے ماحول کی دعوت دینا۔ ماحول یہاں پر آپ کے سامنے ہی ہے، اسپیشلی اپنے بچوں کو کیئر کرنا اور بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ عاشقان رسول کے ساتھ بچہ اٹھے بیٹھے، ان کی ساری اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair.